خواجہ سرا کا نام سنتے ہی یقیناً آپ کے ذہن میں تیسری جنس کے لوگوں کا خیال آ جاتا ہے جو نہ مکمل مرد ہیں اور نہ عورت، اور جس طرح اس معاشرے میں ان سے سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ کسی سے بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کبھی ہجرا، کبھی زنانہ، کبھی مورت، کبھی خسرا، کبھی کیک اور کبھی کھنڈرا پیر جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاشرتی رویوں نے ہمارے ذہنوں کو اس طرح پراگندہ کر دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ خواجہ سرا کو ایک بیکاری اور ناچنے والے اور جسم فروش سے آگے نہیں دیکھ پاتے۔ اس حوالے سے انہوں نے لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو بھی کی، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مجھے تقبیر نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، لکھو یہ تمہارا ملک ہے۔ ہم لوگ اب کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ میں فخر سے بیٹھتے ہیں، فخر سے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ ہاسپٹلس میں ہیں، آپ اگر ابھی کی کرنٹ کی بات کریں تو میڈیکل، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ بیسک رائٹ ہے ہر انسان کے۔ پلیز آج جوڑ کے کہتی ہوں میں تو عورت بن ہی نہیں رہی، میں کہیں گی نہیں میں عورت ہوں، میں شادی کا حق مان بھی نہیں رہی۔ اگر آپ نے ٹرانس ایکٹ پڑھا ہے 2018 میں جو بل پاس ہوا ہے، اس سے شادی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کے تحت مرد اور عورت، میل اینڈ فیمیل کوئی کا ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ ایکس کے ساتھ نہ مرد کا نکاح ہو سکتا، ایکس کے ساتھ نہ عورت کا نکاح ہو سکتا۔ تو ایکس سے تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو سیف کر رہے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو پہچان دے رہے ہیں کہ ہم بھی اب آپ لوگوں میں بیٹھے رہے ہیں، ہم بھی اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنا پاسپورٹ فخر سے دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو بھی چیزیں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے ود ان کمیونٹی اور ود ان سوسائٹی، اس کو کلیئر کرنے کی بہت اشد ضرورت تھی۔ اس ضرورت کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، سیفٹی اس ملک کے اندر کتنی مشکل تھی، ہم آپ کو بتانا شروع کریں تو شاید آپ کو دیکھی میں آپ نے تو صرف سڑکوں میں دیکھا ہوگا، آپ کی گاڑیوں کی کھڑکیاں کھٹکھلاتے ہوئے، اپنی شادیوں پہ دیکھا ہوگا خوبصورت سی ڈال بن کے ڈانس کرتے ہوئے یہ اندر کام کرتی رہی ہیں اور ایسا پراؤڈلی کام کرتی رہی ہیں۔ ابھی تھوڑا سا فلکچویٹ ہوا ہے اور نہیں صرف اپنی نوکریوں کے اوپر زیادہ آتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ملٹا نیشنل اپنی رسپانسبلٹی نہیں ہے رہی ہے، وہ جس ملک میں کام کر رہے تھے وہ اس ملک کی پالیسی۔ اور میں اس ٹائم ایس ڈی پی او پوسٹڈ ہوں، میری پوسٹنگ ہوئی تھی فیڈرلی کے اینڈ میں اور ہم نے تحفظ مرکز کی بنیاد رکھی تھی مارچ میں ایز اے تحفظ مرکز کا ریپرزینٹیٹیو، اور پولیس کے ریپ کے طور پہ میں آپ سے بات سے ہوئی۔ جیسے ایکٹ تو آ گیا 2018 کے بعد پہ میں نے رجسٹر نہ آئے، اس کے بعد بہت بڑا گیپ تھا بٹوین دا کمیونٹی اینڈ دا لا اٹسیلف۔ قانون وہی اچھا ہے اور قانون کی ایفیکیسی اسی لیے ہے جو قانون اپلائی ہو جائے اور جس کی امپلیمنٹیشن اچھی ہو۔ قانون پاکستان از ون آف دا بگیسٹ کنٹریز جہاں تک لا میکنگ کا تعلق ہے، وی ہیو لاس آن آلموسٹ ایوری تھنگ، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے قانون کی تو ادھر ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے مسائل ٹرانسجینڈرس کو بھی دیکھتے پڑ رہے تھے، وہاں کچھ پیسے وہ گھر کھیلتا سیکھی، اس سے جب پوچھا کہ یہ مسائل اور تم لوگ اتنا بیگری کیسے کیوں آ جاتے ہو، تو اس نے کہا جی ہمارے وجود کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو تحفظ مرکز ہو جائے یا جینڈر ایکٹ ہو جائے یا ان کو سیاسی معاشی حقوق دلانے کی بات کی جائے یا گفتگو کی جائے تو اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا سے وجود کو ہمارا معاشرہ تسلیم کرنا شروع کر میں ایک سادہ طبیعت کا انسان ہوں، ان پڑھ ہوں، مگر تین چیز پہ کثرت تھی، میرے دل میں آگ بڑک رہی تھی، میں نے اپنی کمیونٹی کے کیا کرنا اور میں کیسے کروں گی۔ میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا، تکلیف اٹھائی، نہ ہی تو میں بیکورڈ ہوں، نہ کہ میں جسم بیچنے والی تھی، نہ کہ ناچنے والی تھی۔ جتنی میری زندگی تھی میں اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ گزاری۔ میں نے اپنی آفت شروع کی، میں نے جنگ شروع کی، الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان سے میں نے اپنا بہت جو تھا وہ منوا لیا۔ اس وقت یعنی کہ ایجوکیشن میں بھی کبھی ان پڑھ ہونے کی گورنمنٹ آف پاکستان نے راون کے لیے مری دوڑنے تھے سپورٹ دیا تھا جینڈر کے لیے، اس کو ملے اس کا تو 70 جو تھا جینڈر کے 2 ہفتے جینڈر کے داخلے دلوائیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے آرمی نے مجھے اپنی آرمی کے اداروں میں رجسٹر کیا، جو 14 اگست کو میں اس کو اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ٹی وی کے
कैमरों के आपके सामने में कैद हमारे लिए आर्मी, हमारे लिए तमाम इदारे, हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट के जितनी ह्यूमन राइट्स इदारे अगर जो काम कर रहे बीच में हमारे जो मुनासिब तो शामिल हो गए हैं, जो हमारे जिस्म को तस्लीम नहीं करना चाहते, जो हमारे कारोबार को तस्लीम नहीं करना चाहते, आज मेरा मीडिया से सवाल है, अगर हम लोगों के बच्चों को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, जितने गुनहगार हमें इतने गुनहगार आप हो। मैं जिस ट्रांसजेंडर हूँ और पंजाब की कैसी लेक्चर आ गई। जब आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो आपको बहुत गिराने की कोशिश की जाती है, तो शायद आपको भी थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि सबसे पहले चेंज आपकी तरफ से आती है। मैं अपनी कम्युनिटी को भी आज ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अपनी सोच और दिल बड़े करें। जो आपके सीनियर्स हैं जो उनको उठ के जगह दें, उनके लिए भी वक्त में डाले सरकार मुश्किल दिया। जब तक हम अपने घर में चेंज भी रहेंगे बाहर लोगों फिर यहाँ आ गए, इसके पहले की भी हम उम्मीद करें, तो हमें थोड़े से अपने रवैयों पर डिपेंड करना होगा नेक्स्ट इस चीज़ को। और बड़ा अच्छा होता है कि हम अपने घर में सर्च करें। मैं सबसे पहले नॉलेज करना चाहती हूँ हमारे बाजस्त्राओं को जिनकी जाने गई हैं, जिन्होंने अपनी जान सारी अपने हिस्से की वजह से जिन पर तशद्दुद किया गया है, जिनकी टांगें काटी गई हैं, जिनको सहूलतें नहीं दी गई हॉस्पिटल में हो। लेकिन आज तुझे फॉरन से कहना चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस ने जो रोल मॉडल के तौर पर सामने आई है और जेंडर इंक्लूजन की मसाली अभी हिस्ट्री में हमें नहीं मिल रही, तो इनके लिए अच्छा मैडम, नया रिसेंटली जो डिसीजन आया अगेंस्ट टू द ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ शरी कोर्ट में, आपने उसके जो है मद्दे मुकाबल या उसके अगेंस्ट आपने कोई पटिशन फाइल किया है उसको, तो उसमें कौन कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडिशन जो है वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की पार्टी भी करेगी, लॉयर्स भी करेंगे, कम्युनिटी की तरफ से भी जाएगी और एनजीओज़ की तरफ से एक पटिशन ये जाए। देखिए एतराज़ अगर हम की हो ना तो उस पर आप उसको आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये तो एक बेसिक राइट की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पूरी ज़िंदगी मज़हब का कार्ड खेल लिया, ठीक है, अब मज़हब ने तो हमें अपनाया वैल हम सब मुसलमान हैं, मुस्लिम लोग। अब उसके बाद शान से कार्ड आ गया जी, शुरू से जब पाकिस्तान बना शुरू से मज़हब कार्ड पे लगाया रहा है, शुरू से अब ट्रांसजेंडर आ गई था, अब ट्रांसजेंडर कार्ड लेना जा रहा है। हमारे 2-4 लोगों ने मिला के ठीक है अभी इलेक्शन आ रहा है, उन्होंने ऑडिशन शुरू पहुँचा, उस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखो इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि 2018 का हुआ था वही दिल